جی ہاں، السلام علیکم. اور اب وقت ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کرنے کا، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی. حضرت آج چونکہ 21ویں روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کچھ سوالات ہیں جن پہ ہم آپ سے جوابات چاہتے ہیں. اور پہلا سوال ہے حضرت کہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو معیار قرار دیا گیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب پس منظر تو مختلف قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو نٹ شل میں اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 مہینے پہلے غدیر خم پہ ایک خطبہ دیا. مدینے شریف آتے ہوئے مکہ سے آخری حج جب آپ کر کے آ رہے تھے، خم نبی گاؤں میں پڑاؤ کیا گیا. وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر لگا. وہاں پہ نبی الاسلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے ماتم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، اور میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی اسلام نے فرمایا. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گی، اور واقعتاً امت بالکل الٹ چلی. نہ قرآن کو عقیدوں کے لیے پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. اور یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے، سنن سعید کبرا کے اندر، المستدرک للحاکم میں، باقی کتابوں میں، اس میں آگے الفاظ ہیں. نبی الاسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر جو مجھے مولا مانتا ہے، میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے، وہ علی کو بھی مولا مانے. پھر نبی الاسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ سارا پس منظر تھا. بیسیکلی نبی الاسلام نے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ سیدنا علی اور ان کی اولاد جو اہل البیت ہیں ان کے ساتھ میرے بعد برا سلوک ہوگا، اور امت اس سسٹم کا حصہ نہ بنے اور ان لوگوں کا ساتھ دے جو حضرت علی اور اہل البیت کا دفاع کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 یہودیوں کو قتل کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو جنگیں ہوئیں ان میں 7 سے 8 کفار نہیں مارے گئے. اس 7 سے 800 کے قریب کفار نہیں مارے گئے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ 400 یہودیوں والی بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اتھینٹک ہو. جب مرہب قتل ہو گیا تھا تو اس وقت ہی ان کی جو طاقت ہے وہ تو ملیا میٹ ہو گئی تھی. تو میرے نزدیک تو اس طرح کی کوئی تاریخی روایت ثابت نہیں ہے کہ سیدنا علی نے 400 یہودیوں کو قتل کر دیا. باقی سیدنا علی کی وجہ سے ہم نے، آپ سمجھ لیں، سارے لیگ میچ جو ہیں وہ آپ کو سیدنا علی نے جتا کے تو الٹیمیٹلی فائنل، سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچایا ہے. یہ تو بعد کے کھلاڑی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ. اصل میں تو جو ساری شروع سے بلٹ اپ ہوئی ہے مسلمانوں کی، بدر میں 24 سردار مشرکین عرب کے مولا علی نے قتل کیے. احد میں نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور کئی اصحاب بھی اس وقت کمزوری کی وجہ سے بھاگ گئے، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ نے نبی الاسلام کی برف پٹی کی. بخاری مسلم میں آتا ہے خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود جو 100 لوگوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، وہ خندق پھلان کے واحد بندہ تھا جو مشرکین عرب کی طرف سے آیا، اور وہ سب کو پکارتا رہا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا. سیدنا علی آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد خیبر تو ہے ہی مولا علی کے نام، اللہ، کیونکہ باقی اصحاب جو ایکسپیڈیشنز لے کے گئے تھے وہ ناکام ہوئی. مولا علی نے
مرہب کو قتل کر کے تو مسلمانوں کو فتح دلائی. اور اس کے بعد آپ آ جائیں تبوک، اس کے موقع پر نبی علیہ السلام نے تو آپ کو اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا. تو اس طرح سیدنا علی کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی عبارت ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ، دین کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ. باخدا اتفاق ہوا، میں ٹرکی میں تھا، پرانی بات ہے، ذوالفقار کا دیدار کرنے کا، جو تلوار حضرت علی استعمال کیا کرتے تھے. اور حضرت آپ یقین نہیں کریں گے، میں کتنی دیر اس تلوار کو دیکھ کر میں صرف جو ہے نا وہ میں بالکل مطلب میں حواس باساختہ ہو گیا کہ جو اس کی ورتھ ہے، جو اس کا ویٹ ہے، جو اس کی لینتھ ہے، اور جو ہم حضرت علی کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جس طرح وہ اس تلوار کو چلایا کرتے تھے، سو باخدا تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل جو ہے نا دماغ میرا وہ ایسے آپ کو نا بڑی یقین آپ کا بڑھتا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اسلام میں جب ہم جو چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں حضرت علی کے حوالے سے جب ہم نے پڑھ رکھا تھا، اور اس تلوار کی اور وہ جب نظروں کے سامنے آئی تو باخدا میں تو بالکل ہی خیبر کے واقعے پہ جو بہت سارے واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت انسپریشنل ہو سکتا ہے فار ینگسٹرز، تو آپ کیا اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں فیصل بھائی، یہ گورے مانتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں اہل البیت میں سے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اسلام دھڑام سے نیچے آ جائے، جو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. بالکل. اس میں پہلے نمبر پہ مولا علی ہیں، بالکل. دوسرے نمبر پہ سیدہ خدیجہ ہے، تیسرے نمبر پہ سیدنا امیر حمزہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ 3 اسلام کے ایسے ہیرو ہیں اہل البیت علیہ السلام میں سے. صحابہ کرام میں اور لوگ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں اور سیدنا عثمان ہیں، سیدنا عمر ہیں. باقی آ جائے خیبر کی طرف، تو خیبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ دوسرے والا جملہ تو بڑا اسٹانشنگ تھا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا محبت کرنا اس دنیا میں آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ آپ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم رات کو اس تشویش کی وجہ سے سوئے نہیں ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ سیدنا علی کو تو اشوب چشم ہے اور ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی. تو آپ نے فرمایا اسے بلاؤ. بلوایا، اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو شفا دی ایک وائرل ڈیزیز سے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور پھر روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت سے ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام مجھے کوئی پوسٹ دیں امارت کی، سوائے اس دن کے کہ جس دن وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا، اس دن میری بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. یعنی حضرت عمر مولا علی پہ رشک کیا کرتے تھے کہ خیبر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے فتح کا معاملہ کیا ان کے ذریعے مرزانہ طور پر، وہ حضرت عمر کے ذریعے ہوا کرتا. تو یہ سیدنا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی، بہت بڑی. اور خیبر کے بھی جب واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو پہلی دفعہ حضرت علی سے جب پوچھا تو آپ وہ کہ کون ہے، کون ہو تم، تو انہوں نے جب کہا تھا وہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے تو یہ صحیح مسلم میں ہے. اس نے چونکہ رجز پڑھا تھا نا، رجز یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اشعار پڑھتے تھے. بالکل. نبی اسلام بھی پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رجز پڑھا. سب سے پہلے اس نے پڑھا کہ میں مرحب ہوں، سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں جنگی لباس میں لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مولا علی نے کہا کہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں شیر کو. سیدنا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا. اور پھر آپ علیہ السلام
کا نام جو ہے وہ نبی اسلام نے اور حضرت ابو طالب نے علی رکھا، تو میں جو ہے وہ شیر کی طرح وار کرتا ہوں اور اپنے دشمن کو بھگا دیتا ہوں، اور وہ دیکھیں شیر کی طرح وار کیا، مرحب جو ہے وہ اتنی زرہ میں لپٹا ہوا اتنے غرور سے آیا تھا اور ایک چوٹ سیدنا علی کی طرف سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت یہ جو خیبر کے دروازے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اس میں بہت سے لوگ مل کے کھولتے تھے اور حضرت علی نے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ یہ جذباتی جملے ہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو صفر لگانے کے عادی ہیں، یعنی 10 چیز ہے اس کے ساتھ 2 صفر اور لگا کے 1000 بنا لیتے ہیں، پھر آگے اس طریقے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سکلز تھی نا، ان کو آپ مرزانہ سکلز بنا کے پیش نہ کریں، یہ تو ان کی شان گھٹانے والی بات ہے۔ وہ ایک عام انسان تھے لیکن انہوں نے یہ ساری کیپیبلٹیز ارن کی تھی نبی الاسلام کی صحبت کی وجہ سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے وہ اتنا سٹرونگ تھا، یعنی آپ نے وقت کے ساتھ اس چیز کو امپروو کیا ہوا تھا، تو یہ آپ کی ایفرٹس تھی، آپ کی کمپیٹنسی تھی جو آپ نے حاصل کی ہوئی تھی۔ ہم اسے خام خواہ ایک معجزہ بنا کے کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ اتنے ٹن جو ہے وہ وزنی جو ہے وہ اٹھا لیا گیٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی آپ کی تلوار کا وزن زیادہ تھا، یعنی ایک عام نارمل تلوار سے زیادہ تھا، وہ اتنی وزنی تلوار نہیں تھی کہ کوئی انسان اٹھا ہی نہ سکے، لیکن وہ سیدنا علی کے ظاہر ہے ایک سٹرونگ آرم تھے۔ جس طرح آپ 1996 میں دیکھتے ہیں کہ جیسوریا کو بالر کے طور پہ ڈالا گیا تھا ورلڈ کپ میں، اور جب اس نے چھکے مارنے شروع کیے، ایمبروز کو بھی ایک اوور میں 4 چھکے مار دیے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی اس کے بیٹ کے اندر جو ہے نا جی وہ سٹیل کی پلیٹیں ہیں۔ کوئی سٹیل کی پلیٹیں نہیں تھی، اس کا فن تھا، اور مولا علی کے تو کیا ہی کہنے، انہوں نے اس کمپیٹنسی کو حاصل کیا تھا محنت کے ذریعے، اور نبی الاسلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آتی ہے۔ لیکن ہم ٹوٹلی اس کو مرزانہ جو بنا کے پیش کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہم کسی شخص کی کمپیٹنسی اور اس کی محنت کی قدر نہیں کرتے جب ہم ہر چیز کو مرزانہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں لیکن حضرت ایسی اب یہ دیکھیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ بچپنے سے ہم سب اسی طرح کی باتیں سنتے آئے ہیں، پھر وہ ایک واقعہ حضور پاک آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جی گھوڑا آسمان سے نازل ہوا، کہاں سے؟ ٹھیک ہے جی، آسمان سے نازل ہوا گھوڑا۔ ہاں میں نے سنا ہے یہ۔ سیدنا علی کا گھوڑا جو ہے وہ آسمان سے آیا، تلوار آسمان سے آئی، وہ نبی الاسلام نے گفٹ کی تھی تلوار، اور وہ ایسی تلوار پھر چلی، جنگ جمل صفین نہروان بھی جو ہے وہ مولا علی نے اسی تلوار سے لڑی، پھر مولا حسن کے پاس آئی، اور بخاری میں ہے کہ کربلا میں مولا حسین کے پاس بھی وہی تلوار تھی۔ تو وہ اس طرح کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی اس اعتبار سے بڑے مظلوم ہیں کہ لوگوں نے ان کی طرف ایسی ایسی چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں خدا کا دیدار نہ کر لوں، حالانکہ خدا کا دیدار جو ہے یہ آخرت میں ہے، دنیا میں کوئی شخص خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن میں ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آخرت میں ہر شخص کو اللہ کا دیدار ہونا ہے جو اہل ایمان ہے۔ وہ بھی ایک طرح کہ وہ سورج واپس آ گیا تھا عصر کی نماز کے لیے۔ جی جی، وہ روایت کمزور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ محدثین کا کلام ہے، اور اکا دکا محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا، لیکن اوورال وہ روایت کمزور ہے، سورج واپس پلٹائے جانے والی بات۔ سیدنا علی کی ہستی اس سے بہت بلند ہے کہ ہم کسی کمزور روایت کا سہارا لیں، پھر اس میں کئی ایک اور سکم نکل آتے ہیں، اس میں کہ نبی الاسلام نے نماز پڑھ لی ہوئی تھی عصر کی اور مولا علی نے نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ اب میری عقل تو نہیں مانتی ہے کہ مولا علی جو سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے، نبی الاسلام نے تو عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور مولا علی نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو قضا ہو گئی۔ تو اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، اس میں درائتن بھی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی الاسلام کے معجزے کے طور پہ کر سکتا ہے، بالکل، لیکن سیدنا علی کی فضیلت کے لیے کمزور سہارے نہ لیا کریں۔ حضرت علی کی فضیلت کی ٹاپ پہ جو پہلے نمبر پہ حدیث ہے نا، وہ بخاری مسلم کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون پیغمبر تھے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے الحمدللہ نبی الاسلام کی اس امت میں سیدنا علی کو اگرچہ وہ نبیوں والا ٹائٹل نہیں ملا، لیکن ان کا جو مرتبہ ہے وہ اسی نسبت کے ساتھ ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور حضرت کل بھی ہم بیٹھے ہوئے ایسی ایک چھوٹی سی بات کر رہے تھے، یہ میں آپ سے ایک بالکل آف ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں۔
اور یہ بڑا ضروری ہے چونکہ ینگسٹرز آپ کو بہت سنتے ہیں، آپ کی بات وہاں تک جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائے. ہم اسلام سے زیادہ ہم تاریخ پہ لڑ رہے ہیں، اور ہم سب لڑے جا رہے ہیں. تاریخ پہ بہت لڑ رہے ہیں ہم کہ یہ یوں ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ معجزہ ہوا، یہ فلاں. اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کی جو پیور ڈیفینیشن ہے ہم اس کی طرف نہیں ہمارا رجحان جانے دیا جاتا، اور ہمیں زیادہ مصروف رکھا جاتا ہے تاریخ اور واقعات اور معجزات کے اندر. اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. جی جی بالکل زبردست چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے میرے بھائی. جب جنت میں جانے کا آسان ذریعہ لوگوں نے سو کالڈ خود سے یہ بنا لیا ہو کہ آپ اس طرح کی تاریخی باتوں کو ڈسکس کریں اور جنت کمانے کی کوشش کریں، تو پھر نماز کس نے پڑھنی ہے؟ آپ دیکھ لیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے 10 محرم کے دن میں قائل ہوں 10 محرم یا 12 ربیع الاول کے موقع پر کنٹرول انوائرمنٹ میں کوئی شخص ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے روڈز کو بلاک کیے بغیر، لوگوں کو تنگ کیے بغیر، تو بالکل درست ہے، کریں. ہم بھی ریگولرلی محرم کا بھی پروگرام کرتے ہیں، ربیع الاول کا بھی پروگرام کرتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دیے بغیر ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر. لیکن آپ دیکھیں 10 محرم کے جلوس کے اندر آپ کو لوگ اہل بیت کی محبت میں نکلے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا، نماز ظہرین پڑھی جائے گی، تو میجارٹی لوگ الگ ہو جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے جلوس میں آپ کو ماشاءاللہ ہزاروں لوگ نظر آئیں گے، اور جب اینڈ پہ لنگر تقسیم ہوگا اور ساتھ ہی زور کی اذان ہو رہی ہوگی، مسجد میں آپ کو 25-30 بندے بھی مشکل سے نظر آئیں گے، اور باہر آپ دیکھیں تو 10-12 ہزار کا مجمع ہوگا. یعنی وہ جنت کمانے کا ان کے نزدیک آسان ذریعہ ہے. تو بیسیکلی شیطان نے ان کے جو اعمال ہیں ان کی نظروں میں ایسے سنوار دیے ہیں کہ وہ چھوٹے اعمال کے اوپر جو ہے وہ کفایت کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور بڑی چیزوں کو انہوں نے کمپرومائز کر لیا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، خاص طور سے عید میلاد النبی پہ تو جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انبیئریبل ہیں. میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر ڈانس کمپٹیشن ہو رہا ہے، آپ یہ سوچیں. جی جناب، وہ حوریں بنائی ہوئی ہیں، یعنی کسی کی بچی کو بے پردہ کر کے اور اس طریقے سے، اور مولوی بھی اس کو حور سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور آپ خدا نہ خواستہ اگر انڈیا کا میلاد دیکھ لینا تو پاکستان والے تو آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں جو انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے میلاد کے نام کے اوپر. تو بیسیکلی یہ ہم نے مختلف مذاہب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو جو ہے نا لیپا پوتی کر کے ان کے اوپر کوٹنگ کر کے تو اسلام میں داخل کر دیا. جس طرح شب برات کے موقع پر ہم وہ دیوالی والا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اب کچھ اکانومی کا ایشو ہے، ادروائز جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یقین کریں عصر کے وقت پٹاخے شروع ہوتے تھے فجر تک، رات کو سونا بھی آپ کے لیے محال ہوتا تھا. بالکل. تو شکر ہے کچھ گورنمنٹ کی پالیسی، کچھ اکانومی کی وجہ سے جو ہے کچھ پابندی لگی بارود کے اوپر، ادروائز ہر سال واقعات رپورٹ ہوتے تھے، کتنے لوگ جل جاتے تھے بارود کے اندر. شب برات پہ تو مجھے یاد ہے کہ صرف پٹاخے ہی چلا کرتے تھے ہمارے بچپنے میں کہ نہیں یہ تو پٹاخے چلانے والی رات ہے. بڑے ہو کے ہم نے بھی سوچنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بٹ اینی وے حضرت میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک چیز رپورٹ ہوئی اور مجھے بڑی اس پہ حیرت بھی ہوئی، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ جو چھوٹے علاقے ہیں، بالکل چھوٹے، جو گاؤں دیہات کے بھی جو ہوتے ہیں ان سے بھی چھوٹے، وہاں پہ نا انہوں نے پک اپ کے اوپر خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، اور وہ جا کے وہاں حج کرا رہے ہیں ان کو، اور وہ بیچارے معصوم لوگ اس کو پیسے دے کے وہ حج کر رہے ہیں. سوچیں یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. روزہ شریف کے ماڈل کے آگے لوگوں کو یوں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ماڈل کے آگے کھڑے ہو کر. اور آپ کو میں بتاؤں، چونکہ آپ کے چینل کی پالیسی ہے، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں کہ سندھ میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ حج کیا جاتا ہے، ایک پیرلل میں حج لانچ کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے زمزم کے ایک کیچڑ والا جو چشمہ ہے اس کو زمزم کے ایکویلنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے طواف کا معاملہ ہے، عورتیں بال کھول کے اس مزار کے گرد جو ہے وہ طواف کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں اس کے ساتھ منسوخ کی ہوئی ہیں. اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ بھی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں اور دین میں سب سے بڑے جاہل ہیں. ہونا تو چاہیے کہ جس طرح تم نے فزکس اور کیمسٹری کی فیلڈ میں ایفرٹ لگائی ہے، تھوڑی سی ایفرٹ دین پہ لگاتے تو دین تو بڑی آسان تھی. میں نے اگر میکینیکل انجینئرنگ کی ہے آنرز کے ساتھ، تو میں نے دین میں بھی وہ ایفرٹ پٹ کی کہ تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھے کہ میں نے تجھے اتنا انٹلیکچوئل لیول دیا تھا
تو نے صرف ایک طرف کی تعلیم اور اس کے ذریعے تو نے ایک اچھی جاب حاصل کر لی اور قرآن و سنت کو سیریس نہیں لیا. اور میں آپ کو بتاؤں اگر میں نے سائنس کی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی, انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر میری کمپیٹنسی نہ ہوتی, تو میں دین بھی اچھے طریقے سے نہ پہنچا سکتا. میں اپنی تعلیم کو اور وہ کمپیٹنسی جو ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں حاصل کی ہے, ایک انجینئر کے پاس ہوتی ہے, اس کو میں سب سے بڑا ٹول اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں کہ میں نے ماڈرن طبقے تک اللہ کے فضل سے ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کر قرآن و سنت کی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے کوئی فیبریکیٹ نہیں کیا, مجھے سمجھ آ گئی کہ بات کیسے پہنچانی ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ کہیں آپ ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں جو تو ہم پسندی میں آتی ہے, پلیز اس کی ویڈیو بنائیں, اس کو اپلوڈ کریں تاکہ ان پہ ایکشن لیا جا سکے. اور بہت سارے لوگ ہیں اس انتظار میں ہیں کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو خواہ اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. کچھ اور آپ اگر عرض کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. میں ایک اور بات کروں گا, چونکہ آپ نے توہم پرستی کا ذکر کیا تو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا. میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا موقع دیتے. اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس جو جیوز اور کرسچنز کو ملا تھا وہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں, اس میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے علم حاصل کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور علم 2 ہی ہیں, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم, اور ایکوائرڈ نالج یعنی کہ سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments. یہ بھی ڈیفینیٹ ہے قرآن و سنت کی طرح جو اسٹیبلش سائنس ہے. مثلا یہ اسٹیبلش سائنس ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو نکلتا ہی نہیں ہے. اور اسی کو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل بنایا, فزیکل فینومینا آف نیچر کو. تو توم پرستی تو اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, جوتی پہ جوتی چڑھی ہوئی ہو تو مہمان آنے کہیں سفر لکھا ہوا ہے, اور گھر کی منڈیر پر کوا بول رہا ہے تو مہمان آنے کی نوید ہے, اور زمین جو ہے وہ ایک گائے نے سینگ پہ اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو وہ زلزلہ آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو گھروں میں عذاب ہے, ہمارے بوڑھے اسلام کے نام کے اوپر عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں کہ جی رات کو جھاڑو نہیں دینی چاہیے, نحوست ہوتی ہے, رات کو ناخن نہیں کاٹ سکتے آپ, یہ نحوست ہوتی ہے. ٹوٹلی نان سینس. اللہ اکبر. چلیں حضرت, بات ہوتی ہے آپ سے, اللہ کرے لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے اور کسی ایک انسان کو ہماری بات سمجھ آئے. واپس آتے ہیں, سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.